بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج، ورحمة الله على شيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کے بچپنے کے اس دور کے حالات بیان کیے جا رہے تھے جو رضاعت کا یعنی دودھ پینے کا زمانہ کہلاتا ہے. اور پچھلے ہفتے ہماری گفتگو جناب حلیمہ سعدیہ کی مقدس شخصیت کے بارے میں ہوئی تھی، اور بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ جناب حلیمہ سعدیہ کو پروردگار عالم کی جانب سے یہ عظیم ترین سعادت اور برکت حاصل ہوئی کہ سردار انبیاء نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ ان کے گھر میں گزارا. یہ بات پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آج جن کی عمر تھی پیغمبر اسلام کی، جب پیغمبر اسلام اپنے دادا جناب عبد المطلب کے گھر سے منتقل ہو کر قبیلہ بنو سعد کی جانب چلے، جناب حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہیں. آج جن کی عمر ہے اس اعتبار سے ایسا زمانہ ہے کہ نہ ماں کو پہچاننا چاہیے، نہ دادا کو، نہ چچاؤں کو. جناب حلیمہ سعدیہ کو راستے میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ جس ہستی کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جانور گزرتے ہیں تو وہ حلیمہ سعدیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، درختوں کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو وہاں سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی ہیں، پتھروں کے قریب سے جاتی ہیں تو پتھر حلیمہ سعدیہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اور راستے میں جگہ جگہ پروردگار عالم کے مقدس بندے اس زمانے کے عبادت گزار راہب اپنے اپنے عبادت گاہوں سے نکل کے آتے ہیں اور اس آنے والے بچے کا استقبال کر کے حلیمہ سعدیہ کو مبارکباد دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بات فقط یہیں تک نہیں تھی بلکہ جیسا کہ علامہ مجلسی نے اکثر کتابوں میں لکھا کہ صرف یہ مبارکباد یا خوشخبری ہی نہیں مل رہی تھی بلکہ راستے میں ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں پہ 40 قائم کر رہے تھے. ان کا اپنا کوئی مسئلہ تھا. جب انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو اور حلیمہ سعدیہ کی گود میں اس بچے کو دیکھا تو ایک مرتبہ پریشان ہو گئے. ان کا علم یہ بتا رہا تھا کہ یہ بچہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. پیغمبر اسلام کی مسلسل حدیثیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں کہ جنہیں ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے. ان میں سے ایک گانا، دوسرے آلات موسیقی، تیسرے ذہانت کا علم. اس علم کو کہ جس میں انسان اپنے آپ کو غیب کی خبریں جاننے والا خیال کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جن آتے ہیں. پیغمبر کہہ رہے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس علم کا مکمل طور پر خاتمہ کر دوں. تو اب یہ قائد اپنے کسی مسئلے پر میٹنگ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اتنا اندازہ کر لیا کہ یہ بچہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ایک ساتھ پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا، مگر ان کا یہ حملہ بھی ناکام ہوا. بالکل اس انداز سے یہ حملہ ناکام ہوا جس انداز کا حملہ مکے میں ایک مرتبہ یہودی علماء کی جانب سے کیا جانے والا حملہ ناکام ہوا تھا. ایک اتنی زبردست دھماکے کی آواز آئی اور ایک ایسی گرج کی اور بجلی کی کڑک کی آواز آئی کہ یہ سارے کے سارے کائن ڈر کے اس مقام سے فرار اختیار کرتے ہیں. لیکن ان واقعات اور مشاہدات نے حلیمہ سعدیہ کو بتا دیا کہ بچہ جو میری گود میں ہے یہ کوئی عام اور معمولی بچہ نہیں ہے. وہی حلیمہ سعدیہ جو بچے کو لیتے وقت بظاہر بہت پریشان تھی کہ یتیم کا بچہ ہے، کون اس کی جانب سے میری مدد کرے گا، کون مجھے انعام دے گا. لیکن اب ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس بچے کو لے کے جا رہی ہے
تو گویا ان کے لیے خوش قسمتی اور برکت کا دروازہ کھل رہا ہے. یہاں تک کہ اپنے مکان میں پہنچی, وہاں جا کر سواری کے جانور میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس پیغمبر اسلام کا جو قصیدہ پڑھا, اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کو مکمل یقین ہو چکا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو حلیمہ کے ساتھ بھجوایا تھا تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں کچھ عجیب و غریب یا نئی قسم کی باتیں نظر آئے تو کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا, کسی سے بیان نہ کرنا, اس لیے کہ اس بچے کے بے شمار دشمن ہیں. اب جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں یہ بچہ پہنچا. جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے تو یہ برکت لے کر ہی آیا تھا. سواری کا جانور ٹھیک ہو گیا, دودھ دینے والے اونٹ کے دودھ میں اضافہ ہو گیا, اور نہ صرف اتنا بلکہ خود حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا جو اس سے پہلے بھوکا رہا کرتا تھا, اب ماں کے سینے میں اتنی کثرت سے دودھ ہے کہ وہ بچہ پیٹ بھر کے اپنی غذا کو استعمال کرتا ہے. اور عادل خدا کے عادل پیغمبر کی عدالت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنا حصہ الگ رکھا ہے اور خود سے لے کے آئے ہیں اپنا حصہ. اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بچے آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں. پیغمبر اسلام کی شخصیت تو خیر بچپنے میں بھی قسمت کے ساتھ ہے, مگر مجھے تعجب اپنے بچے پہ ہو رہا تھا کہ اس بچے نے, اگرچہ وہ بھی بالکل ناسمجھ بچہ, بے شعور بچہ, مگر از خود پیغمبر اسلام کا اتنا احترام قائم کر لیا تھا کہ جب تک کہ پیغمبر اسلام اپنی غذا کو نوش نہ فرماتے تھے, حلیمہ سعدیہ کے سینے سے دودھ کو حاصل نہ کرتے تھے, حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ ماں کے سینے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے. احترام رسول حلیمہ سعدیہ کا یہ بیٹا پیغمبر اسلام کے احترام کے اندر اب خود گریز کر رہا ہے. اب حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے کہ میں اس بچے کو لے کے تو آ گئی اور اس کے دادا سے معاہدہ کر کے لائی ہوں, ایگریمنٹ کر کے لائی ہوں, جس میں یہ بات ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے گا, 5 سال تک اس کی دیکھ بھال کی جائے گی, 5 سال تک اس کے تمام کام انجام دیے جائیں گے. بالوں میں کنگھی کرنا, آنکھوں میں سرما لگانا, چہرہ دھلانا, کپڑے دھونا, کچن کی صفائی کرنا, یہ سارے کام انجام دینا ہوتے تھے اس عورت کو جو اپنی ذمہ داری پہ بچہ لے کے آتی تھی. مگر حلیمہ سعدیہ کہہ رہی کہ میرے لیے یہ بچہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ثابت ہو رہا تھا, اس لیے اس بچے کی وجہ اس بچے کا کوئی کام مجھے انجام نہ دینا پڑا. یہاں تک کہ دودھ بھی اس نے حاصل کیا تو اس سینے سے کہ جو سوکھا ہوا تھا اپنی غذا خود لے کے آیا. مگر اس کے بعد جب کبھی میں ارادہ کرتی کہ آج اس کے بالوں میں کنگھی کروں گی اور میں یہ دیکھتی کہ اس کے بالوں میں کنگھی ہو چکی ہے, جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا چہرہ دھوں گی, دیکھتی تو اس کا چہرہ پہلے سے دھلا ہوتا. جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا لباس بدلنا ہے, لباس پہلے سے بدلا ہوا ہوتا. اور میں حیران ہوا کرتی کہ یہ سارے کام کون انجام دے کے جاتا, کون ہے جس وقت آتا ہے مجھے پتا بھی نہیں چلتا. اور یہ بچہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے امور کو, اس کے کاموں کو انجام دینے والا کوئی اور مسئلہ فقط حلیمہ سعدیہ کے گھر تک نہیں. حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی, 22 جانور تھے, 5 سال کے بعد 1030 بھیڑ بکریاں ہو چکی تھی. حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی, مگر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو رہا. یہی وجہ کہ اسی زمانے میں, یہی 5 سال کا زمانہ کہ یہودی پورا زور لگا رہے ہیں کہ پتہ تو چل جائے کہ یہ بچہ گیا تو کہاں گیا, اور انہیں مطلق ذرہ برابر خبر نہ مل سکی, فقط اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے جان سے رکھتا, پیغمبر اسلام سے محبت کرتا. اور سبب یہی ہے کہ خود حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ پہلے دن میں اس بچے کو گود میں لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے قریب گئی جو سوکھا درخت تھا, آج تک اس کے اندر نہ پتے آئے تھے نہ پھل, مگر ادھر میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی اور خود بخود یہ منظر ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت کے اندر پتے آ گئے, پھل لگ گئے, سر سے شاداب درخت ہو گیا. اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں ہے, جس کے گھر میں اس بچے کو لے کے جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا ہے. جو اس بچے کے قریب آ جائے اس کی قسمت ہی بدل جایا کرتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کی جو سب سے غریب عورت تھی, اتنی غریب عورت تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین, سارے مسکینوں کی ماں, یعنی سب سے مسکین, سب سے غریب, سب سے فقیر عورت. صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی, میرے پاس تو کچھ نہ تھا, خود یہ قحط کے زمانے میں اس بچے کو لے کے آئی ہے. مگر جب میرے گھر میں ان کو کچھ نہ ملا تو چلتے چلتے ان کی نگاہ
بچے پر پڑ گئی. 14ویں رات کے چاند کی مانند جس کا چہرہ چمک رہا. خود بخود وہ ام المساکین آگے بڑھی, پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا. اور ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی ہے. اسے احساس بھی تھا, اسے معلوم بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس لیے آئی ہے. چنانچہ وہ صبح شام آتی ہے اور اس بچے کے پاؤں کے تلے اپنی آنکھوں سے ملتی ہے. تو اب پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام سے استفادہ کر رہا ہے اور قبیلے کی برکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا ہے. عجیب و غریب باتیں دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو نہیں بتا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بات چھپنے والی تو نہیں. پیغمبر اسلام درخت کے قریب سے گزرے, اگر سوکھا درخت ہے تو سرسبز و شاداب ہو جائے, سرسبز و شاداب درخت ہے تو اس کے سبزے میں اور اضافہ ہو جائے. کسی نہر کے قریب سے گزرے, اگر سوکھی نہر ہے تو پانی جاری ہو جائے, اگر پانی جاری ہے تو پانی کی مقدار بڑھ جائے. جس کے کھیت کے قریب سے گزرے اس کی فصل کئی گنا بڑھ جائے. غرض یہ کہ یہ سارے مناظر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ اس قبیلے کو ہوا کہ عربوں میں ایک انسان کی زندگی کا دار و مدار کھیتی باڑی پر نہیں ہے یا تجارت پر ہوتا تھا, وہ تو بڑے بڑے شہروں کے لوگ کر سکتے, یا جانوروں کے چرانے پر. جانور ان کی ساری دولت تھی. سونا اور چاندی ان کی نگاہ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا جتنی اہمیت ایک اونٹ کی ان کی نگاہ میں ہوتی تھی. اسی لیے عرب کا جو سب سے بڑا محاورہ مانا جاتا تھا, سب سے بڑا محاورہ پیسے کے معاملے میں, وہ یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی مجھے سونے کا پہاڑ دے دے یا اگر کوئی مجھے زمین و آسمان کی حکومت دے دے. عرب کا سب سے بڑا محاورہ یہ تھا کہ اگر کوئی مجھے 100 سرخ رنگ کے اونٹ دے دے, یہ گویا سب سے بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو مل سکتی ہے. اب ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی جانوروں کے اوپر. مثلاً اونٹ ہے, اسی کا گوشت کھاتے ہیں, اسی کا دودھ استعمال کرتے ہیں, اسی کے بالوں سے خیمے بناتے ہیں اور اس کے نہر کے بعد اسی کی کھال کو بستر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لباس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب سارا ان کی زندگی کا دار و مدار اور ڈپینڈ تھی ان کی زندگی جانوروں پر. مگر جہاں جانور زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. چنانچہ عرب کے صحراؤں میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ تھے اور ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیوں سے کیسے بچایا جائے. بلکہ بعض مقامات پر تو شیر بھی عرب کے صحراؤں میں پائے گئے ہیں. آج سے 4-5 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری کے حالات میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام تک پہنچے ہی ایک بھیڑیے کی مدد سے جس نے ان کی بکریوں پر حملہ کیا اور ابو ذر نے اپنے لاٹھی سے اس بھیڑیے کو بھگایا اور پھر وہ حملہ کر کے آیا اور پھر اسے بھگایا. تو میں اختیار زبان سے نکل گیا کہ تو کتنا عجیب جانور ہے, میں بھگائے جا رہا ہوں اور تو دوڑ کے آ رہا ہے. تو بھیڑیے نے کہا کہ مجھ سے زیادہ عجیب تو قریش کے وہ لوگ ہیں کہ ان کی ہدایت لے کے ایک شخص آیا ہے اور وہ اسی سے دشمن ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی مسئلہ تھا کہ اپنے جانوروں کو کیسے بچایا جائے. یہاں پر بعض ضعیف روایتیں بھی ہیں, اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. پیغمبر اسلام کے آنے سے ایک بڑا فائدہ تو اس قبیلے کو یہ ہوا کہ اب اس قبیلے کے کسی جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. انسان تو انسان, انہیں تو برکتیں ملی مگر کسی جانور کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ابتدا میں شروع میں بعض جانور اس قبیلے کی کچھ بکریوں کو اٹھا کے لے گئے تھے, مگر بعد میں جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود وہ بکریاں لا کے واپس کرنا پڑی. چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی چیز یہی تھی, پیغمبر اسلام کے وجود سے سب سے خوشی کی بات یہی تھی کہ ہمارے جانور محفوظ ہو گئے. اب یہاں پہ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ مناظر دیکھ کر پیغمبر اسلام تو گویا اس قبیلے کے سردار بن گئے, اس قبیلے کے آقا بن گئے. سارا قبیلہ ان سے محبت کر رہا ہے جبکہ عمر صرف 5 سال کی ہے. مگر پیغمبر اسلام ایک دن جناب حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں اور پیغمبر کی یہ شکایت بتا رہی کہ اسلام کیا چیز ہے, ہم نے اسلام کو کتنا بدل دیا مگر خود اسلام کیا چیز ہے. پیغمبر شکایت کر رہے ہیں اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے, کیونکہ دودھ کے رشتے سے بھی, دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے قائم ہوتے ہیں. اس لیے حلیمہ سعدیہ ان کی ماں پیغمبر اسلام کی ماں قرار پاتی. اب روایت میں یہ کہ ایک دن شکایت کی پیغمبر اسلام نے اپنی ماں سے اور کہا کہ میں سارا دن گھر میں سائے میں بیٹھ کے آرام کرتا ہوں, لیکن میرے بھائی انہیں جانور چرانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا, صحراؤں میں گھومنا پڑتا. یہ آپ کیسی ناانصافی کر رہی کہ میرے بھائیوں کو بھیج دیتی اور مجھے گھر کے اندر
آرام کے ساتھ سلاتی ہیں اور لٹاتی ہیں۔ اب یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حلیمہ سعدیہ اس بچے کو اس لیے لائی تھی کہ اس بچے کی خدمت کی جائے، اس بچے کی نگہداشت کی جائے۔ پیسے لیے ہیں ان کے دادا سے اور خاندان سے کہ بچے کا خیال رکھنا، مگر پیغمبر اسلام حقوق و ناز کا لحاظ تو دیکھیے، ایک مرتبہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ میرے بھائیوں کو دوپہر کی گرمی میں جلنا پڑے، صحرا میں جانا پڑے، جانوروں کو لے جا کے چرانا پڑے، اور آپ نے مجھے سایہ دار گھر کے اندر اطمینان سے سلا رکھا، کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ منع کر رہی کہ بیٹا تم میں اور ان میں فرق ہے، تم میں اور ان میں علیحدگی ہے، تفرقہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کر رہے۔ کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ایک گھر کے رہنے والے دونوں بھائی، اب تو بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا، دونوں بھائی ایک آرام سے رہے اور ایک زحمت کے ساتھ رہے، میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کتنا حق بتا رہے ہیں ایسی منزل پر جہاں اسلام نے واجب بھی نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے واجب نہیں کیا، ایک عام مومن پر واجب نہیں تھا کہ ایسے موقع پہ جا کے مدد کرتا، مگر پیغمبر نے بتایا کہ رشتے داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے، پڑوس کا بھی ایک حق ہوتا ہے، جن کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے جا کر رہو ان کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ اگر مومن یہی حق ادا کرنا سیکھ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمیں بغیر کسی سے لڑے جھگڑے اپنے مذہب کی تبلیغ میں کتنی کامیابی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تو پیغمبر کا ایک واقعہ آپ نے سنا، اب ایک واقعہ میں موضوع سے ہٹ کر، سیرت رسول سے ہٹ کر، مگر مقصد رسول کے مطابق سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں معصوم کی اس حدیث کا مطلب آ جائے کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو دو ذمہ داریاں بتا رہے ہیں، ایسی ذمہ داریاں کہ سننے والے حیران کہ ان دو کے ایک ساتھ کیسے عمل کیا جائے۔ دونوں دعا سننا، پہلی ذمہ داری یہ دونوں دعا کرنا کہ تم لوگوں کو مذہب کی جانب لے کے آؤ، تبلیغ کرو، لوگوں کو مومن بناؤ، مگر کس طرح سے؟ اب بظاہر تو طریقہ بڑا آسان، مناظرے کی کتابیں کھول لیجیے، دلیلوں کے پہاڑ لگا دیجیے، سامنے والے کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا کر اس کو قبولوا لیجیے کہ اس کی بات غلط ہے، مگر امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ عام مومن کے لیے نہیں ہے، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے لیے صحیح، عام مومن کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ کون دعا کرنا کہ غیر السنتکم، لوگوں کو دین کی جانب لانا، مگر خبردار زبان سے نہیں، زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ خود بخود کھنچ کے دین کی جانب آنے لگیں۔ جیسے تاریخ نے بتایا، بہار کی روایت، ایک ذمی، ایک یہودی، کوئی مومن نہیں ہے، مقدس آدمی، متقی آدمی نہیں ہے، ایک ذمی یعنی ایک یہودی ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب جا رہا، سفر کر رہا، صحرا میں پہنچا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ راستے پر مجھ سے پہلے ایک اور آدمی، مگر وہ کھڑا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ اسے کسی کا انتظار۔ یہودی اس کے قریب سے گزر کے جانے لگا، اس کھڑے ہوئے آدمی نے آواز دے کے روکا، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ یہودی حیران ہو کے روکا، کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں فلاں گاؤں کی جانب جا رہا۔ اب وہ جو پہلے سے کھڑا ہے جس مسلمان ہے، وہ مسلمان کہتا کہ میں بھی اسی راستے پہ چل رہا ہوں، مجھے کوفہ جانا، کوفہ اور تیرے گاؤں دونوں کا راستہ ایک ہی ساتھ، صرف بالکل کوفے کے قریب جا کے دو رہا ہوتا، الگ الگ راستے ہو جاتے ہیں، ایک سے دو بھلے، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ یہودی کو کیا اعتراض تھا، دونوں ساتھ ہو گئے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ منزل آ گئی، وہ مقام آ گیا جہاں سے راستے جدا ہو رہے ہیں۔ یہودی نے اس کو خدا حافظ کہا، وہ کوفے کا راستہ ہے، یہ میرے گاؤں کا راستہ ہے، اچھا خدا حافظ، یہ کہہ کے یہودی اپنے راستے پہ چلا، مگر تھوڑی دور گیا تھا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ آدمی میرے ساتھ اپنے راستے پہ نہیں جا رہا بلکہ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلا رہا۔ حیران ہو کے رک گیا، کیا تو نے اپنا ارادہ بدل دیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، مگر ہمارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے ساتھ چند لمحے کا بھی ساتھ اختیار کرے، چند لمحے کے لیے بھی ایک ساتھ ہو جاؤ، چند منٹ کے لیے بھی ساتھ رہنا پڑے، تو ساتھی کا حق یہ ہے کہ اسے احترام اور عزت کے طور پر اسے چھوڑنے کے لیے چند قدم چل کے جاؤ، چند قدم اس کے ساتھ جاؤ، یہ اس کا احترام ہے، یہ اس کی عزت ہے، میں اپنے رسول کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہودی نے سنا، حیران ہو گیا، جنگل میں، صحرا میں، ویرانے میں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی تعریف کرنے والا، اس کو اپنے پیغمبر کے فرمان کا اتنا خیال ہے۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، چل کے مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پیغمبر کیا کہتا۔ اب یہودی نے اپنا راستہ چھوڑا، اس مسلمان کے ساتھ چلا۔ یہ مسلمان سوال کرتا کہ کیا تم نے اپنا ارادہ بدل دیا؟ کہا کہ ہاں، اب میں جا کے تمہارے دین کا جائزہ لوں گا۔ دونوں ساتھ چلے،
شہر کوفہ میں قدم رکھا اور یہ دیکھ کے یہودی حیران ہو گیا کہ جہاں سے ہم گزر رہے ہمیں دیکھ کر ہر آنے جانے والا کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حیران ہو کر سلام کرنے والوں کو مخاطب کیا کہ تم کسے سلام کر رہے؟ کہا کہ ہم اپنے حاکم کو سلام کر رہے ہیں، ہم اپنے خلیفہ کو سلام کر رہے ہیں۔ گھبرا کے کہا کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ اس کے ذہن میں بھی تصور ہے راستے بند ہوں گے، سواری چل رہی ہوگی تو سپاہی ساتھ ساتھ ہوں گے، باڈی گارڈ ہوں گے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھنے لگا کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ اب سلام کرنے والا حیران ہو گیا، ارے تم کس کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے ہو؟ یہ جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں یہی تو ہمارے خلیفہ اور امیر ہیں۔ گھبرا کے ان کی جانب بڑھا، ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پروردگار عالم نے ان کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے اور میرا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب روایت میں یہ کہ بس اتنا سننا تھا، بے اختیار کہتا کہ اب مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس اسلام میں ایک حاکم کے اخلاق کی یہ منزل و کیفیت ہو، اس اسلام کے غلط ہونے میں اس اسلام کو کوئی غلط سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان لایا اور ایسا ایمان لایا کہ 3 سال کے بعد صفین کے میدان میں مولا کائنات کا ساتھ اختیار کیا اور دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ یہی معصوم نے کہا کہ اپنے کردار کے ذریعے سے تمہیں دین کو پھیلانا ہے، تو پیغمبر اسلام نے فقط ہمیں حکم نہیں دیا، خود بھی بتایا کہ دیکھو یہ میرے خونی رشتے دار نہیں ہیں، میری ان کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فقط 1 مہینہ مجھے ان کے درمیان رہتے ہوئے ہوا ہے، مگر یہ 1 مہینہ بھی اگر ہے تو 1 مہینے کے ساتھ کا حق یہ ہے کہ میں ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ رہوں، میں ان کی خدمتوں میں ان کے ساتھ رہوں۔ سوچنے کی بات ہے جو پیغمبر 1 مہینے کے ساتھ کا اتنا احترام کر رہا ہے وہ اس مومن کو بھلا کیسے معاف کر سکتا ہے جو اپنے زندگی بھر کے ساتھی پہ ظلم و ستم کرتا ہے؟ وہ اس مومن کو کیسے معاف کر سکتا ہے جو اپنے والدین کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جو اپنے سگے بھائی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا؟ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے کہ نہیں، میں بھی دھوپ میں جلوں گا، میں بھی لو کھاؤں گا، میں بھی صحرا میں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے بھائی یہ زحمتیں اٹھا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کرنا چاہا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ فقط حلیمہ کے گھر کی بات نہیں ہے، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے، سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کے حلیمہ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کے آیا اور تم اسے اپنے گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو، تو حلیمہ کیا جواب دیں؟ مگر پیغمبر نے اتنا اصرار کیا کہ حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئی، اور اگلے دن سے پیغمبر اسلام نے جو یہاں پہ آقا کی حیثیت سے آئے تھے مگر برابر کے ساتھی کے طریقے سے ان بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دوران بہت سی عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے، مگر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وقت بہت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، کچھ باتوں کو مجھے نظر انداز کرنا پڑے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے بھائیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں اور اس دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے، مثلاً خود حلیمہ سعدیہ کے جانور کھو گئے تو پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں اس بھیڑیے کو یہ بکریاں لا کے واپس کرنا پڑی جس نے حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو اٹھایا تھا۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ حلیمہ سعدیہ کے بھائی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ قریب کی پہاڑی سے 2 نوجوان اتر کے آئے، ہمارے بھائی کے قریب پہنچے، بازوؤں سے انہیں تھاما اور لے کر پہاڑی پر جا کے غائب ہو گئے۔ فریاد کرتے ہوئے اور چیختے ہوئے قبیلے میں آئے، ماں سے کہا غضب ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ مکے سے لے کے آئی ہیں، پتہ نہیں کون سے 2 آدمی آئے اور انہیں لے کے فرار اختیار کر گیا۔ حلیمہ سعدیہ کو یہ یاد ہے عبد المطلب کی پیشین گوئی کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہیں۔ گھبرا گئی، سارے قبیلے میں فریاد کی، قبیلے کے مرد و زن نکل آئے، دوڑ کے سب ایک مرتبہ آئے، اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا، تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس پہاڑی پر وہ بچہ بڑے آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے کہ سر پہ تاج ہے، جسم پہ شاہی لباس ہے، 2 نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اتنے سارے ہجوم کو آتے دیکھا، ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے بلند ہوئے، حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مادر گرامی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بھی 3 مرتبہ پیغمبر اسلام اسی طریقے سے غیبت میں چلے گئے، غائب ہو گئے، مگر اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہے، یہاں تک کہ 5 سال کا عرصہ گزر جاتا، مگر اس 5 سال کے عرصے میں 2 سال کے بعد پھر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔
جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر ان کے دادا سے ملانے کے لیے آ رہی ہیں. ابھی مکے کے قریب پہنچی تھی کہ یکایک کسی کام سے حلیمہ سعدیہ اپنے خیمے سے نکلی. یکایک اندھیرا پر چھایا اور پھر جو حلیمہ سعدیہ واپس آئی تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے. حلیمہ سعدیہ تو پریشان ہو گئی، مگر وہاں جناب عبد المطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے. یکایک کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. بس اتنا سننا ہے. بے چین ہو کر جناب عبد المطلب کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا، کعبے کے پردے کو تھاما اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 اربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا. پھر پردہ پکڑ کے کہتے ہیں پروردگارا، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت سے کیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. بس ادھر پیغمبر اسلام فریاد کر رہے ہیں. یکایک ایک اور آواز آتی، اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے اور مکے کے قریب فلاں صحرا کے فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا. عبد المطلب ننگی تلوار لے کے سواری کا جانور منگوا چکے ہیں، اس پر سوار ہو کے چلے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مقررہ مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ صحرا میں ببول کا درخت لگا ہے لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہیں. پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کے کھا رہے ہیں اور دائیں بائیں دو انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں. عبد المطلب نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ میرا پوتا، کیونکہ ذہن میں رکھیے کہ 8 دن کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا، 8 دن کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا. قریب پہنچے، ایک مرتبہ پیغمبر سے پوچھا تم کون؟ پیغمبر کو پہچانتے مگر ساتھ آنے والوں کو بتانا. پیغمبر نے پورا شجرہ بتا دیا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوں. یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنا پورا شجرہ بتایا. سوال کیا یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، ہر وقت میری حفاظت کرتے رہتے ہیں. عبد المطلب نے کہا بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں. کہا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا. عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے کے چلے، مکے میں داخل ہوئے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8ویں دن کے بعد سے اب تک ماں کو بھی نہیں دیکھا، مگر سیدھا جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے. ایک ایسا بچہ جسے 8ویں دن آپ اس کے محلے سے لے کے آئے، 8 دن کی جب اس کی عمر 2 سال کی عمر میں واپس آیا، مگر سیدھا اپنے محلے کے جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے. وہاں قریش کی ساری عورتیں جمع، جناب آمنہ رو رہی اور انہیں تسلی دی جا رہی، کیونکہ جناب آمنہ کو صرف یہ خبر ملی کہ آپ کا لخت جگر صحرا میں کھو گیا. آنکھوں سے آنسو بہا رہی اور چاروں طرف قریش کی عورتیں بیٹھی. پیغمبر اسلام بالکل اس طرح سے کہ جیسے پہچانتے ہو کہ میری ماں کون ہے، عورتوں کے ہجوم میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. ساری عورتیں حیران اور پریشان، جس نے 8 دن کے بعد اپنی ماں کو نہیں دیکھا مگر کس انداز سے اور کتنے یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے. جناب عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت اور بڑھا دینا ہے، اس لیے کہ آج اسی مکے میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں ہے. حلیمہ سعدیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گی. پیغمبر کو لے کے واپس اپنے قبیلے میں گئی، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے. 5 سال گزر گئے. اب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کے آتی ہے. ایگریمنٹ کی میعاد پوری ہو چکی ہے. خود جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا اور اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور دادا کی آغوش میں آ گئے. تاریخ کہتی ہے کہ 1 سال اپنی ماں کے ساتھ اور رہے، یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی. جب رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو رات کو خواب میں جناب آمنہ نے اپنے شوہر جناب عبداللہ کو دیکھا. ایک مرتبہ تڑپ اٹھی، صبح آنکھ کھلی تو اپنے خسر جناب عبد المطلب کے پاس آتی اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی کہ میں مدینہ جانا چاہتی، وہاں پر میرے ماموں بھی ہیں، میرے ماموں کے بیٹے بھی ہیں اور وہیں پر میرے مرحوم اور حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن کو لے کے چلی. یہ ام ایمن وہی محترم خاتون ہے کہ جن کا تذکرہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے حالات تک مسلسل ملتا چلا تھا. یہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی. جناب آمنہ نے ام ایمن کو لیا، پیغمبر اسلام کو لیا، سواری کے 2 اونٹ لیے، سامان رکھا اور ایک مرتبہ یہ مختصر سا قافلہ مکے سے نکل کے مدینے کی جانب چلا.
اللہ کے رسول کی عمر مبارک 6 سال ہے. مدینے میں یہ قافلہ داخل ہوا. قبیلہ بنو نجار، یہ وہی قبیلہ کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو اس قبیلے کی لڑکیوں نے پیغمبر کے آمد کی خوشی میں وہ قصیدہ پڑھا تھا، وہ نغمہ گایا تھا، جسے بعض ناسمجھ لوگ آج تک گانے کو حلال ہونے کی دلیل میں لے کے آتے ہیں کہ دیکھیے رسول کی موجودگی میں گانا گایا گیا اور رسول خاموش رہے. میں پہلے بھی اس مسئلے پر گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے دہرانا نہیں چاہتا. بہرحال یہ قبیلہ پیغمبر اسلام کی ننیال تھا، اس لیے کہ جناب آمنہ کے ماموں کا تعلق اسی قبیلے سے تھا. جناب آمنہ 1 مہینے تک اس قبیلے کے اندر رہی، اپنے ماموں سے ملاقات کی، ماموں ذات بھائیوں سے ملاقات، اس مکان ہی میں ٹھہری جہاں جناب عبداللہ کی قبر مبارک تھی. اور جیسا اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں 1976 عیسوی اس طرح سے اس مکان کو کھول کر، اس قبر کو کھول کر جناب عبداللہ کی میت کے مطلب 1 مہینے تک وہاں رہی اور اس کے بعد واپسی کے ارادے سے چلی. مکے کی جانب جانا، مدینے سے نکلی، مکے کی جانب چل رہی. مکے سے مدینے سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر پہنچی ہوں گی کہ مقام عظمہ آ گیا. یہی وہ مقام ہے جہاں جناب آمنہ اتنی بیمار ہو گئی کہ اب آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی. مختصر کا قافلہ روکا گیا. جناب آمنہ کی بیماری بڑھتی جا رہی اور اس وقت فقط یا بیٹا پاس ہے یا ام ایمن کنیز نزدیک ہے. یہاں تک کہ جناب آمنہ نے یہیں پہ انتقال کیا. پیغمبر اسلام کے لیے 6 سال کی عمر میں باپ کے صدمے کے بعد یہ ماں کا صدمہ پڑ گیا. ام ایمن ایک کنیز، اس سے پہلے یہی ام ایمن جناب عبداللہ کے ساتھ بھی مدینے گئی تھی. ایک صدمہ وہ دیکھا، ایک غم یہ دیکھا. جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا اور ام ایمن اپنی گود میں 6 سال کے اس بچے کو لے کے واپس مکے کی جانب آ رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی. اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تو اس وقت اسی راستے سے گزر ہوا. مقام ابوا کے قریب سے قافلہ جا رہا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ جب پیغمبر اسلام صلح حدیبیہ کے لیے گئے تو مدینے سے احرام باندھ کے نکلے. مسجد شجرہ احرام کے عالم میں حج تک عمرہ کرنے کا ارادہ. مقام ابوا کے قریب قافلہ پہنچا. پیغمبر نے کہا قافلے کے رخ کو موڑا جائے. مجھے اپنی ماں یاد آ رہی، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پورے قافلے کو حکم رسول سے روکا گیا. عمرے کے لیے جا رہے ہیں، احرام پہن کے جا رہے ہیں. مکے کا سب کو ارادہ کیا پروردگار عالم کی عبادت کرنا ہے، مگر حکم رسول آیا کہ نہیں، ماں کی قبر کے قریب سے گزروں اور وہاں پہ حاضری نہ دوں، یہ ممکن نہیں ہے. قافلے کو موڑا گیا. پیغمبر اپنی ماں کی قبر پر پہنچے اور تاریخ کہتی ہے کہ زار و قطار روتے جاتے ہیں اور اپنی ماں کو یاد کرتے جاتے ہیں. یہ واقعہ خود اس بات کا اہم ترین ثبوت ہے کہ مرنے والوں کی قبر پہ جانا، مرنے والوں کی قبر پہ حاضری دینا اسلام میں یہ چیز حرام نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کا یہاں پہ آنا یہ ایک واقعہ. اور ایک دوسرا واقعہ، اور جب مکے والوں نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، پہلا حملہ بدر کے مقام پر، تو تاریخ بتا رہی کہ جب یہ قافلہ جب یہ لشکر آ رہا تھا تو اس لشکر بدر کے راستے میں ابوا کا مقام بھی پڑا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ ہندا نے یزید کی دادی ابو سفیان کی بیوی یہ عہد کیا تھا کہ ابھی تو ہمیں جلدی مسلمانوں سے جا کے انتقام لینا. یہ عہد کا واقعہ ہے، بدر کا نہیں، جنگ عہد کا. انتقام لینا. واپسی میں جب میں یہاں سے گزروں گی تو اس قبر کو کھودوں گی، آمنہ کی میت کو نکالوں گی اور ان کا کلیجہ چباؤں گی. یہ عزم اور ارادہ کیا تھا. وہ تو دوسری بات ہے کہ عہد کے میدان میں ایسی شکست ہوئی کہ استعمال جان بچانا مشکل ہو گیا. مگر تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہندا کی فکر تھی، یہ رسول کا انداز تھا. وہ ہندا کا خیال تھا کہ نہ قبر کا احترام ہے نہ مرنے والے کا احترام ہے. یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی قبر کا احترام کرنا ضروری ہے. ضمن میں یہ بات بتا دوں، راوی امام سے کہتا ہے مولا میں بہت دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. امام نے کہا یاد رکھ، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے جو دعا کرے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. یا اپنے باپ یا اپنی ماں کی قبر پہ جا، باپ اور ماں کی قبر پر بیٹھ اور ان کے وسیلے اور واسطے سے پروردگار عالم سے اپنی حاجت طلب کر. ایک کتنے جلد تیری حاجت پوری ہو جاتی ہے. یعنی باپ اور ماں کا اتنا بلند مقام ہے اسلام کے اندر
کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قبر پر بیٹھ کر اگر انسان اپنے لیے حاجت طلب کرے تو ان کے وسیلے سے دعا فوراً قبول ہوا کرتی ہے۔ بہرحال جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا اور ام احمد رسول کو لے کے مکہ واپس لے آئی۔ ایک بات اور بیان کرنے کو دل چاہ رہا، اسے سب نہیں سمجھ پائیں گے، وہی لوگ اس کو سمجھ پائیں گے جو حج یا عمرے پر مکے جا چکے۔ یہ تو تاریخ میں ہے کہ جناب آمنہ کو ابوا میں دفن کیا گیا، یہ وہ مقام ہے جو مدینے اور مکے کے درمیان ہے۔ مگر اگر آپ عمرہ اور حج کر چکے اور کسی صحیح گائیڈ یا صحیح کتاب کے ساتھ کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مکے کے قبرستان جنت المعلیٰ کے اندر جناب آمنہ کی زیارت پڑھی جاتی اور یہ جملہ لکھا کہ ایک روایت کے مطابق جناب آمنہ یہاں دفن ہے، اس لیے ان کی زیارت یہاں پر پڑھی جائے مکے کے اندر، جبکہ ساری تاریخیں متفق ہیں کہ جناب آمنہ کا انتقال مقام ابوا میں ہوا تھا۔ تو ایک روایت ہمارے یہاں یہ، کیونکہ میرا موضوع جناب آمنہ نہیں اس لیے اس کی تشریح نہیں کرتا، ایک روایت یہ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد حکم رسول سے جناب آمنہ کی قبر کو کھولا گیا اور جناب آمنہ کی میت کو ابوا سے پورے احترام کے ساتھ مکے پہنچایا گیا اور اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے جنت المعلیٰ کے قبرستان میں جناب آمنہ کو دفن کیا۔ تو اس روایت کی بنیاد پر وہ ہماری کتابوں میں لکھتا ہے کہ مکے میں حج پر جاؤ یا عمرے میں تو وہاں بھی جناب آمنہ کی زیارت ضرور پڑھ لو۔ اب رسول خدا 6 سال کی عمر میں آتے ہیں اپنے دادا عبد المطلب کے پاس۔ عبد المطلب کو یہ اطلاع ملی، عبد المطلب کو یقین ہے، عبد المطلب کو معلوم ہے کہ میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ 118 سال کی عمر ہو چکی ہے جناب عبد المطلب کی، یہ ضعیفی کا عالم ہے، مگر پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبد المطلب کے پاس رہے اور اسی 1 سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو 2 ہفتے پہلے آپ نے سنا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت دی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہے یا نہیں، اور ناکام ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی، حضرت عبد المطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ کیا؟ تاریخ کہہ رہی کہ اسی زمانے میں یمن کے حاکم نے مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر دیا۔ یمن کی حکومت ہمیشہ سے، جب تک کہ اسلام نے یمن پر قبضہ نہیں کیا، یمن والے ہمیشہ سے بہت طاقتور حکومت کے مالک تھے۔ وہاں کے حاکم نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر، اس کا نام سیف تھا، مکے پر قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب اس زمانے میں مکے میں نہ تھے، کہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی ایک واقعہ ہے جو آپ آئندہ تقریر میں سن سکیں گے، آج تو اتنا وقت نہیں رہا۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ مکے والوں کی سلامتی عبد المطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے نہ کوئی ظلم کیا جائے۔ اپنے ایک مختصر سے وقت کو تیار کیا اور مکے والوں کو لیا اور مکے سے یمن چلے۔ جناب عبد المطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کبھی کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے، فقط اس لیے کہ مکہ میرا شہر، یہاں پہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں، مکے کے باہر اگر کوئی حملہ ہو جائے خدا نخواستہ تو حفاظت ممکن نہیں۔ مکے میں یہ اطمینان کہ میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا ابو طالب وہ حفاظت کرے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اگلے پیر کے واقعات میں کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو اپنی نگرانی میں لیا تو پھر حضرت ابو طالب کا طریقہ بالکل الٹا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاتے صرف اس لیے کہ اب کس پر چھوڑ کے جاؤں۔ تو عبد المطلب جب جاتے ہیں تو یہ اطمینان کہ راستے میں خطرہ ہے، مکے میں میرا بیٹا ابو طالب وہ حافظ رسول موجود ہے۔ یمن بھی یہی سوچ کے رسول کو چھوڑ کے گئے، یمن پہنچے۔ یمن جو پہنچے تو وہاں کے حاکم سیف اس زمانے میں چھٹی منانے گیا ہوا تھا۔ اس حاکم کا طریقہ یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کرتا تھا۔ صحرا میں ایک بڑا عالیشان باغ اس نے لگایا تھا اور اس باغ میں بہت ہی خوبصورت محل اس نے بنایا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ 40 دن سارے امور مملکت سے چھٹی پا کر مجھے آرام کرنا۔ جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ یہ وہ زمانہ کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا۔ جناب عبد المطلب پریشان، مجھے مکہ بھی جانا، وہاں کے معاملات بھی دیکھنا، 40 دن تو یہاں نہیں رہا جا سکتا، اور اس کے بعد پتا نہیں حاکم کتنے دن اور روک لے۔ آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں،
اس صحرا کے راستے جو بالکل ویرانہ پڑا محل ہے، ایک طرف صحرا ہے ایک طرف باغ، صحرا کے راستے سے آئے، محل کے دروازے پر پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبد المطلب۔ سپاہی نے انکار کر دیا، مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے صرف آپ کا نام بھی اندر پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب نے سنا، ایک مرتبہ 100 اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور 100 اشرفیاں تھیلی میں رکھ کر اس کے حوالے کی، یہ میری جانب سے انعام اور یہ میرا وعدہ کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری، سارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اب جو 100 اشرفیوں کو دیکھا 1400 سال پہلے، ایک اشرفی بڑی قیمتی تھی، 100 تو خیر، ایک مرتبہ وہ بھی بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ میں مول لے رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا، کہا کہ ایک انتہائی مقدس شخص، انتہائی بوڑھا شخص، انتہائی ضعیف شخص مکے سے آیا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ اس کا حکم یہ تھا کہ اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا، ننگی تلوار رکھی بھی ہے۔ لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد یہ غیر آیا، ایک اجنبی آیا، مکے سے کوئی آیا جو اپنے بیٹوں کو قتل کرنے کو تیار، مگر یہ سن کر کہتا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا کہ حاکم نے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اور اب اسے غالباً انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ خود سن لیں گے کہ ہاں اسے انتظار تھا اور ایک خاص مقصد سے اسے انتظار تھا۔ اب رسول 7 سال کے مکے میں ہے، عبد المطلب یمن میں پہنچ چکے ہیں۔ صحرا کے دروازے پر سپاہی نے جا کر کہا کہ آئیے۔ سپاہی خود حیران، اسے یقین نہیں آ رہا۔ اب جب کام کر کے آ گیا، پیغام دے کے آ گیا تو وہ سوچ رہا کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کر لی، مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا معجزہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ انہیں لے کے اندر پہنچا، حاکم یمن محل میں بیٹھا، ایک پہلو میں ننگی تلوار، ایک پہلو میں شراب کا جام۔ عبد المطلب کو آتا دیکھا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا اور مکے والوں کے بارے میں آپ کو کوئی پیغام دینا۔ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ سے تو بعد میں سنا جائے گا، پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے یہ علم پہنچا کہ مکے میں عنقریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا، اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا، جب وہ دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ وہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا، اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے 3 امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مکے میں وہ کون ہے کہ جو آج سے مجھ سے یہ امانت لے جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بچہ آپ کو مکے میں نظر آئے تو آپ فوراً آ کر مجھے پیغام دیں، کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب جناب عبد المطلب کیا کہیں، ایک ایک چیز ایسی کہ عبد المطلب جانتے بھی ہیں کہ یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا، مگر عبد المطلب کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سی 3 امانتیں کہ جو اس حاکم کے پاس محفوظ ہیں۔ کوئی بہت ہی اہم امانت بھی نہیں تھی، لیکن ایک ایسی امانت تھی جس کا تذکرہ سیرت رسول میں بار بار کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ واقعہ مجھے بیان کرنا پڑا۔ اب عبد المطلب حیران بیٹھے، یہ بھی نہ کہا جائے کہ وہ میرا پوتا، کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ وہ امانت کا نام سن کے اپنے آپ کو کہہ دیا، اور اب سیف سے یہ وعدہ کیسے کرے کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی ایک طرح کا غلط وعدہ۔ بیٹھے ہوئے سیف مسکرایا، مسکرا کے کہا فقط اتنا ہی نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں اور وہ بچہ آپ کے گھر میں اس وقت پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، جو کچھ تو نے علامتیں بتائیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا، اور مجھے یہ بھی پتا کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم۔ سیف نے کہا اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی، کل دربار میں تفصیلی بات چیت کروں گا۔ روایت یہ کہ جب گلے ملے یہ دونوں تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ سیف کے سروں میں کچھ سفید بال ہیں، کچھ سیاہ بال ہیں، رخصت ہو کے باہر آ گئے، اور یمن میں جس جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ یہ کیسے ممکن کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے، اور اس سے زیادہ حیرت اگلے دن کہ 40 دن تک وہ شہر سے کٹ جاتا تھا حاکم، مگر محل سے نکل آیا۔ اگلے دن دربار سجانے کا حکم دیا اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔
اپنے بالوں کیا، اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر دیکھا کہ عبد المطلب حیران ہے. سوال کیا کہ تم حیران کیوں؟ کہا کہ کل مجھے آپ کے کچھ سفید بال نظر آ رہے تھے، آج سارے بال سیاہ ہیں. عبد المطلب کا یہ سوال سن کے اس سیف نے کہا کہ میں نے اپنے بالوں میں خضاب لگایا. امام کی ایک حدیث کہ سیف پہلا آدمی ہے اس دنیا کا جس نے اپنے بالوں میں خضاب لگایا کہ اس کے بعد اسلام کی سنت قرار پائی. اسلام میں یہ امر خود ایک سنت قرار پایا. اور داڑھی کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی بتایا جاتا کہ داڑھی کو خضاب کرنے کی جو فضیلتیں بتائی گئی، اتنا ثواب داڑھی منوانے والا گناہ کے علاوہ اس سارے ثواب سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیتا. اس کے بعد سیف نے پہلی مرتبہ عبد المطلب کو خضاب کا نسخہ بتایا اور ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے وفد کو یہ خضاب دیا اور اسی یمن کے اندر ان لوگوں نے پہلی مرتبہ خضاب لگایا. اس کے بعد بھاری انعامات سب کو دیے گئے، کافی بڑی مقدار میں. عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی. سیف نے چپکے سے کہا ہرا دربار، ہزاروں دشمن ہیں، یہاں پہ اس موضوع پہ گفتگو نہ کریں. جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی. اب جناب عبد المطلب کو انتظار ہے اور آپ بھی آئندہ پیر تک انتظار کر لیجیے اس اعتبار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امانتیں، جیسا میں نے کہا کوئی بہت خاص واقعہ نہیں، مگر اس کی وجہ سے رسول کی اہم ترین امانت آپ تک میں پہنچانے میں خیانت نہ کر جاؤں. اس لیے کہ حاکم یمن کو جتنی فکر ہے کہ رسول کی امانت رسول تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ مجھے یہ فکر ہے کہ رسول نے ایک امانت آپ لوگوں کے لیے سپرد کی ہے ہم لوگوں کے، وہ آپ تک پہنچائی جائے. اور وہ ہے علم فقہ، وہ ہے رسول کی شریعت، وہ ہے رسول کا لایا ہوا دین. وقت کم ہو رہا اور پہلی تقریر سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ مسائل کے وقت میں کمی نہ ہونے پائے. اس اعتبار سے آج اتنی ہی گفتگو. انشاءاللہ یہ واقعہ اور جناب عبد المطلب کی وفات کا واقعہ یہ آئندہ پیر کی تقریر میں مکمل ہو جائے گا. درود بھیجیں محمد والے. مسائل فقہ آج اس موضوع پر بیان ہو رہے ہیں. یہ پچھلے ہی 2 ہفتوں سے مسلسل ہے یہ موضوع. اس دوران بعض خواتین نے تحریری صورت میں کچھ مسائل دریافت کروائے ہیں. ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں جو سب کے فائدے کے لیے ہیں اور میرے اسی موضوع میں آ جائیں گے آئندہ پیر کو. تو وہ مسائل مجھ تک پہنچ چکے ہیں، ان کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن آئندہ پیر کو. آج پرانی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. پھر اس بات کو دوہرا دوں کہ جو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے. یہ تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ روزہ نہ رکھنے والا جس نے روزہ قضا کر دیا ہے اس پر ایک ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ اگر اگلے رمضان تک وہ قضا روزے کو انجام نہ دے تو اس کے بعد اسے ایک فدیہ دینا پڑے گا. فدیے کا مقصد ہے پونا کلو یا 3 پاؤ کھانے پینے کی کوئی چیز کسی غریب شیعہ کو دینا، شیعہ ہو اور غریب ہو. آقا خمینی نے اگرچہ بعض غیر شیعہ کو بھی فدیہ دینے کی اجازت دی ہے مگر وہ مسئلہ عام طور پر ہم کو پیش نہیں آتا، اس لیے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں. کہنا اس لیے پڑا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ غلط مسئلہ میں بتا رہا ہوں. بہرحال غریب شیعہ کو فدیہ دینا ہے. تو جو مسئلہ پہلے بار بار بیان ہوا آج پھر پوچھا گیا، اس لیے مجھے دہرانا پڑا کہ فدیے میں قیمت دینے سے کبھی کام نہیں چلے گا، بلکہ غریب کے ہاتھ میں آپ کو کھانے پینے کی چیز پہنچانا ہے. چاہے آپ اپنے ہاتھ سے پہنچائیں یا اپنا کوئی نمائندہ یا وکیل بیچ میں رکھیں، اسے پیسے دے کر کہیں کہ غریب تک یہ چیز پہنچا دینا. اچھا یہ مسئلہ فقط روزے ہی کے فدیے کا نہیں، یعنی قضا کے فدیے کا نہیں، اور جتنے فدیے اسلام میں واجب، جتنے کفارے اسلام میں واجب، سب کا یہ حکم ہے کہ پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. مثلا جو آدمی بہت بوڑھا، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے اور روزہ اس پر معاف ہے. جو عورت حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی اور روزہ نہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا، اس پر بھی یہ واجب ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے اور بعد میں قضا کرے. البتہ ایک فرق ہے مسئلے، اگر ایک عورت حاملہ یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، روزہ رکھنے سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے
اس صورت میں فدیہ واجب نہیں ہے، فدیہ معاف ہے، فقط بعد میں ٹھیک ہونے کے بعد روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے خود کو نقصان نہیں ہوگا، بچے کو نقصان ہوگا، تو ابھی روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ فدیہ دینا پڑے گا۔ اپنے نقصان میں فدیہ معاف ہے، بچے کا اگر نقصان ہے تو فدیہ دینا ہے۔ تو اس میں بھی یہی مسئلہ کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیز غریب کو دینا، چاہے براہ راست دیں اور چاہے کسی وکیل کے ذریعے، کسی آدمی کے ذریعے بھجوا دیں۔ یہی مسئلہ قسم توڑنے کے کفارے کا ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم رکھے، قسم کھائے اور پھر قسم پوری نہ کرے تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہے۔ وہ کیا کفارہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرو، یا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 غریبوں کو کپڑے پہناؤ۔ اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے اس صورت میں 3 روزے رکھ لو، لیکن اگر کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا کپڑے پہنا سکتے ہیں تو روزے نہیں رکھ سکتے۔ وہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہم کھانا کھلانے والی چیز اختیار کریں، غلام تو آزاد نہیں ہو سکتا آج کل، اب کفن تو جو آدمی اپنی قسم توڑتا ہے اس کے لیے یا 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 غریبوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ اگر ہم کھانا کھلانے والی صورت اختیار کریں تو وہاں بھی یہی واجب ہے کہ ان کو کھانا دو، پیسے نہیں دے سکتے۔ یہی مسئلہ رمضان کے روزے چھوڑنے والے کا کہ رمضان میں جو آدمی روزے قضا کرتا ہے یا تو مجبوری سے روزے قضا کر رہا، بیمار آدمی ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، مسافر ہے، عورت حیض و نفاس میں ہے، یہ تو مجبوری ہو گئی، اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے بعد میں قضا رکھنا۔ اور ایک یہ کہ آدمی جان بوجھ کر روزے قضا کرتا ہے، نہیں دل چاہ رہا روزے رکھنے کا، باقی ہے آج کل خدا سے رمضان کے روزے اس سے نہیں رکھے جا رہے، ایسے آدمی پر کیا واجب ہے کہ وہ قضا بھی کرے گا، فدیہ بھی دے گا، 1 سال کی صورت میں کفارہ بھی دے گا، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ وہ جو قضا روزہ ہے وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو امیروں کی بڑی مدد ہو گئی، وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلاتے اور روزے سے بچ جاتے۔ نہیں، وہ جو اصلی روزہ چھوڑا ہے وہ تو رکھنا ہی، اس کا تو بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس کے بعد جرمانے میں یا تو غلام آزاد کرو جو آج کل ممکن نہیں، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے یا 60 غریبوں کو یا 60 روزے رکھے۔ اور 60 میں شرط ہے کہ 31 روزے مسلسل رکھنا ہے، اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے شروع کرنا۔ مگر 25-26 روزے رکھے، ایک دن چھوٹ گیا روزہ، 25-26 ضائع ہو گئے، اب نئے سرے سے دوبارہ شروع کرو۔ صرف عورت کو اگر 31 روزوں کے اندر حیض و نفاس کی حالت ہو جائے وہ غیب یا وہ وقفہ معاف ہے۔ خیر میں اس مسئلے کو تو بیان نہیں کر رہا۔ تو اگر کوئی آدمی 7 روزے رکھنا چاہے، ویسے تو ایسا دنیا میں شاید ہی کوئی ملے، بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں، یہاں عام طور پر لوگ تیسری صورت لیتے ہیں، غلام کو آزاد نہیں کر سکتے یا 7 روزے رکھو، یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ذرا آسان، ان معنوں میں کہ 2 روپے میں اگر ایک غریب کو ہم کھانا کھلا دیں تو 120 روپے میں ایک روزے کا گناہ بہرحال معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں بھی یہی مسئلہ کہ پیسہ نہیں چلے گا بلکہ کھانا دینا پڑے گا ایک غریب کو۔ اچھا، جب اسلام میں یہ حکم آیا کہ غریب کو کھانا دو تو کھانا دینے سے مراد کیا ہے کہ یا تو آپ اسے 3 پاؤ کھانا دیں، جیسے میں نے بتایا روزے کے فدیے میں 3 پاؤ کھانا دیں، قسم کا کفارہ توڑنے میں 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، یعنی ہر ایک کو 3 پاؤ کھانے پینے کی چیز دیں، یا روزہ نہ رکھنے کا جرمانہ کفارہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا تو 3 پاؤ کھانا دیں۔ جب آ جائے کہ غریب کو کھانا کھلاؤ تو اس سے مراد ہے 3 پاؤ کھانا دیں، یا آپ اسے کھانا دیں، یا دوسرا طریقہ اور ہو سکتا کہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی اس کو کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانے میں یہ ہے کہ کوئی مقدار نہیں ہے کہ اتنے پاؤ کھلاؤ، پیٹ بھر کے اسے کھلاؤ، اتنا کھلاؤ کہ وہ کہے کہ اب میرا پیٹ بھر گیا۔ اگر آدھے پاؤ میں یا 1 پاؤ میں اس کا پیٹ بھر گیا تو بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ تو جہاں کہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، علماء بھی تفصیلات بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ابھی جو آپ مسئلے کفارے کے سن رہے ہیں اس میں جہاں کہیں یہ سنیں کہ غریب کو کھانا کھلانا، اس کے اندر آپ کو 2 اختیار، یا تو اسے لے جا کر کھانا دے کہ تم کھاؤ تمہاری مرضی، اس صورت میں تو 3 پاؤ چیز دینا پڑے گی، یا اس کو آپ کھانا پکا کے کھلائیں، اپنے پاس سے کھلائیں، اس صورت میں اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ بھر جائے، بس چاہے آدھے پاؤ میں پیٹ بھر گیا آپ کا فدیہ پورا ہو گیا، کفارے میں 1 آدمی کا کھانا آپ نے کھلا دیا۔ لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بالغ ہو، بچے نہ ہو۔ اگر بچوں کو کھلانا ہے تو وہ بھی صحیح، مگر اس میں یہ ہے کہ 2 بچوں کا کھانا ملا کے 1 کے برابر سمجھا جائے۔ مثلاً ہمیں فدیہ دینا تھا روزے کا، 30 دن روزے نہیں رکھے، 30 روزوں کا فدیہ دینا،
اب یا تو ہم 3 پاؤ کے حساب سے 30 تھیلیاں بنائیں کھانے کی اور لے جا کے کسی غریب کو دے دیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک غریب کو لے 30 دن تک اسے کھانا کھلائیں، اب جتنے میں اس کا پیٹ بھر جائے، یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جمع کر لیں، غریب بچوں کو، اور ہر 2 بچے کو 1 کے برابر سمجھے، یعنی 60 بچوں کو کھانا کھلائیں تو وہ 30 دن کا فدیہ بنے گا، 30 دن کا کفارہ اتر جائے گا۔ خیر، جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ مسئلہ کہ کفارہ ہو چاہے روزہ توڑنے کا، چاہے قسم توڑنے کا، چاہے منت توڑنے کا، اور چاہے روزہ نہ رکھنے کا، ہر صورت میں کھانا کھلاؤ یا کھانا دو غریب کو، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن یہ تو ہمارا مسئلہ جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ اب جو غریب ہے جس کو ہم نے لے جا کے فرض کیجیے کہ 1 من یا 2 من آٹا دے دیا، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 20 سال 40 سال روزے نہیں رکھے، اب جو وہ کفارہ دیتے ہیں تو وہ منوں میں ہو گیا، غریب کو لے جا کے ہم نے 1 من آٹا دے دیا۔ اب یہ غریب جو ہے اس کا مسئلہ کہ وہ غریب آدمی اس آٹے کا کیا کرے؟ کیا اس کے لیے لازم ہے کہ اس آٹے کو کھانے میں استعمال کرے؟ جی نہیں، شریعت نے دینے والے کو پابند کیا ہے کہ تمہیں کھانے پینے کی چیز دینا، لینے والے کو اجازت دی ہے کہ جب تم نے یہ چیز لے لی یہ تمہاری ہوگی، خود کھاؤ، دوسروں کو بانٹ دو یا بازار میں جا کے بیچ دو، اور اس سے جو پیسے ملے ان پیسوں کو کسی اور کام میں استعمال کرو۔ تو لینے والے کو لینے کا حکم، لینے کے بعد یہ اس کی چیز ہوگی۔ اب یہ حکم نہیں ہے کہ کھانے ہی میں استعمال کرو، بلکہ وہ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ خیر، یہ تو اس لیے بتانا پڑا کہ کیا اس میں غریب کا نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایک ایسے غریب کو جانتا ہوں جن کے پاس 10-11 من آٹا جمع ہو گیا، اور وہ بیچارے بہت پریشان تھے کہ آٹے کا میں کیا کروں، یہ تو سالوں تک میرے لیے کافی ہوگا، مجھے ضرورت نہیں۔ تو غریب کے لیے پابندی نہیں ہے کہ کھانے کو کھاؤ، امیر کے لیے یا دینے والے کے لیے پابندی ہے کہ تم پیسے نہیں دے سکتے، تمہیں چیز دینا، لینے والے کی مرضی ہے، لینے کے بعد جو دل چاہے کر۔ اچھا، کفارے کی بات چل رہی تو میں اسی سلسلے میں 3 مسئلے اور بتانا چاہتا ہوں کہ نماز اور روزے کے مسئلے پہ واپس آتا ہوں۔ کفارے میں نے آج آپ کو روزے کا کفارہ بتا دیا۔ اسلام میں 2 اور گناہ ایسے ہیں جن پہ کفارہ واجب ہے۔ گناہ تو بہت سارے ہیں، مگر یہ گناہ میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری فقہ میں ایک مسئلہ کہ معصوم کا سوگ اور غم جس طرح منایا جاتا، غیر معصوم کا سوگ اس طرح نہیں منانا چاہیے۔ چنانچہ کسی بھی مرنے والے پر بآواز بلند رونا حرام ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ماں چیخ چیخ کے رو رہی ہے، ہماری فقہ کے مطابق کم سے کم موجودہ مجتہدین کے مطابق یہ حرام ہے۔ یا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی زار و قطار روئے، رونا تو ٹھیک ہے لیکن بآواز بلند رونا یہ حرام ہے۔ یا اگر فرض کیجیے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا یا بیٹی رو رہے ہیں، وہ تو بالکل صحیح، بلکہ رونا چاہیے، مگر بآواز بلند فریاد ہو رہی ہے، استغاثہ کیا جا رہا ہے، نالا آہوزاری ہو رہی ہے، چیخا جا رہا ہے، یہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ موجودہ آقا خود اور خمینی دونوں سے فتویٰ، اگرچہ دونوں کی احتیاط واجب ہے مگر مسئلہ یہی۔ تو پہلا مسئلہ یاد رکھیے کہ بآواز بلند ماتم یہ معصوم کی شان کے مطابق ہے، غیر معصوم کے لیے اس طرح رونا حرام، میت پر بآواز بلند رونا حرام۔ دوسری چیز، کسی بھی مرنے والے کے ماتم میں اپنے بالوں کو نوچنا، بالوں کو ہاتھوں سے نوچا جائے، یا بالوں کو اکھاڑنا، یا جسم کو نوچنا، خراش ڈالنا اپنے ہاتھوں سے، یا سر کو دیوار سے ٹکرا دینا کہ جس سے خون نکلا ہے، یہ سب بھی حرام اور گناہ ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ سوائے باپ سے اور کوئی ایک اور رشتے دار جو میرے ذہن میں نہیں، اس کے علاوہ کسی کی میت پر بھی اپنے گریبان کو پھاڑنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ خیر، یہ تو سب حرام اور گناہ ہے، میرا موضوع یہ نہیں۔ مسئلہ صرف یہ کہ اگر کوئی عورت کسی بھی مرنے والے کے مرنے پر، چاہے اس کا شوہر مرا ہو، جوان بیٹا مرا ہو، باپ مرا ہو، سگا جوان بھائی مرا ہو، کسی بھی مرنے والے کے مرنے پر بآواز بلند روئی تو اس کو گناہ کیا، توبہ واجب ہے بس۔ لیکن اگر اس نے اپنے بال نوچے، چاہے بال ٹوٹے نہ ہو، خالی بال نوچے، تو بال نوچنے پر اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ کفارہ ہے رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کفارہ، یا 60 روزے رکھے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی عورت بال توڑ دے اپنے ماتم میں، غم میں، یا اپنے چہرے پہ اس طرح سے نوچے کہ خون نکلا، اگر اس طرح نوچے کہ خون نہ نکلے تو گناہ کیا ہے، کفارہ واجب نہیں۔
لیکن اس طرح نوچے کہ خون نکل آئے. یا کوئی مرد اپنے بیٹے کی موت پہ گریبان پھاڑے، 3 گناہ. یا عورت بال اکھاڑے، یا عورت اپنے چہرے سے خون نکالے، یا مرد بیٹے اور بیوی کی میت پہ گریبان پھاڑے، گریبان چاٹ کرے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے، قسم والا کفارہ. یعنی یا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 غریبوں کو کپڑے پہناؤ. یہ دونوں عمل ممکن نہیں ہے تو 3 روزے متواتر رکھو. تو یہ اسلام میں گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ تو 2 واجب کفارے تھے. بات کفارے کی چل رہی ہے تو 2-3 سنت کفارے آپ کو بتا دیے جائیں. اسلام نے کچھ مستحب کفارے بھی بتائے. کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس کی توبہ کر لیں پھر کفارہ واجب نہیں، لیکن اگر کفارہ دے دے تو بہت ثواب ہے. جو عشاء کی نماز قضا کر کے سو جائے اس کے لیے توبہ واجب ہے، قضا کرنا. قضا کرنے والے کے لیے جو سو کر قضا کرے، ایک تو یہ کہ ساری رات جاگتا رہا، VCR دیکھتا رہا، موقع نہیں ملا ثواب پڑھنے کا، اس نے گناہ گار. لیکن ایک ہے نیند کی وجہ سے اس نے نماز قضا کر دی، سو گیا، نماز قضا ہو. ایسے آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اگلے دن روزہ رکھے. یہ روزہ عشاء کی نماز قضا کرنے کا سنتی کفارہ ہے. پرانے علماء میں سے اکثر اس کو واجب کہتے تھے. شاید آج بھی آپ کو کسی پرانی کتاب میں مل جائے کہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے والے کو اگلے دن روزہ رکھنا واجب. دوسرا کفارہ، ایسی جگہ بیٹھنا جہاں دنیا کی باتیں ہو رہی، یعنی دین کے مسائل بیان نہیں ہو رہے، دنیاوی باتیں ہو رہی، سیاست کی باتیں، معیشت کی باتیں، جمہوریت میں کیا ہوا، رشتہ دار میں کیا ہوا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دنیا بھر کی بات ہے. بہرحال یہ اسلام میں حرام تو نہیں ہے جب تک کہ غیبت نہ ہو جائے، جھوٹ نہ ہو جائے، کسی کی توہین نہ ہو. مگر دنیاوی مجالس میں جب آدمی بیٹھے تو وہاں سے اٹھتے وقت مستحب ہے کہ کفارہ دے دے تاکہ جو کوئی گناہ ہوا ہے جو اس کو معلوم نہیں وہ معاف ہو جائے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ جملہ پڑھنا جو آپ اکثر پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کفارہ ہے اسلام میں مستحب. ایسی جگہ بیٹھ کر گفتگو، ایسی گفتگو کا کہ جس میں انسان نے دین کی کوئی بات نہیں کی ہے، فضول بیکار باتیں کی، اس میں مستحب. بعض علماء واجب کہتے ہیں مگر موجودہ مراجع اس کو مستحب کہتے ہیں کہ ایسی جگہ سے اٹھتے وقت مستحب ہے کہ کفارہ دے دو تاکہ کوئی گناہ ہو تو معاف ہو جائے. ظالم کی نوکری کرنا یہ اسلام میں اکثر جگہ پہ حرام. اب اگر کوئی یہ گناہ کر رہا یا جائز کام میں بھی ظالم کی نوکری کر رہا تو مستحب یہ ہے کہ اس کا بھی کفارہ دیا جائے، اور وہ کفارہ ہے اپنے پاس آنے والے مومنوں کی مدد. چوتھا مستحب کفارہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کر لے. دیکھیے اس میں ایک روایت عام طور پر پڑھی جاتی ہے، آقا کوئی اور خمینی کے نزدیک وہ روایت مستحب ہے، واجب نہیں. کون سی روایت؟ پیغمبر کا فرمان ہے کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے زیادہ ہے. راوی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے پھر خدا سے توبہ کرتا ہے گناہ معاف. غیبت کرنے والا جب خدا سے توبہ کرے تو گناہ معاف نہیں ہے جب تک کہ وہ آدمی معاف نہ کرے، اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی. مگر یہ روایت آقا کوئی اور خمینی کے نزدیک مستحب ہے. چنانچہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی غیبت کر دیں تو گناہ تو ہو گیا، توبہ کرنا ہے، مگر اس کا ایک کفارہ بھی ہے. اور وہ کفارہ یہ ہے کہ اس آدمی سے جا کے معافی مانگ لے کہ جس کی ہم نے غیبت کی. یہ واجب نہیں، یہ مستحب. ہاں البتہ اگر فساد کا امکان ہے، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ معافی مانگنے جائیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ سوچیں کہ کتنا شریف آدمی ہے، معافی مانگ رہا ہے نادر، وہ تو آستینے پلٹ کے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم نے کہا کیوں ہمارے بارے میں. یہ اگر فتنہ و فساد کا امکان ہے تو پھر نہیں جانا ہے، پھر تو گناہ پہ گناہ ہو جائے گا. لیکن اگر سامنے والا بھی شریف آدمی ہے، اس کے پاس انسانیت ہے، مروت ہے، ایمان ہے، تو اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ جا کے اس سے اپنے گناہ کو معاف کرا دے. اور آخری کفارہ مستحب کفارہ جو علماء بتاتے ہیں وہ ہے انسان. دیکھیے ایک تو قرآن سے ہم استخارہ دیکھتے ہیں، ایک ہے چیزوں سے فال نکالنا. کوا بول رہا ہے تو کوئی مہمان آئے گا، ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے ملیں گے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی مصیبت آئے گی. جو مختلف چیزوں سے انسان فال نکالتا، یہ اسلام کے اندر حرام، اور اگر حرام نہ صحیح تو ایک بدترین چیز ضرور ہے. اب یہ گناہ کسی سے ہو گیا، اس کا کفارہ اسلام میں بتایا ہے توکل، یعنی وہی کام کر لو جس سے تمہارا دل ڈر رہا.
کالی بلی نکل گئی نہیں، بال نکالا کہ جانا صحیح نہیں، کوئی پریشانی ہو نہیں، اب ضرور وہ کام کرو جا کر اللہ پہ توکل کر کے. تو بد فال یعنی کسی چیز سے بری فال نکالنا یہ بھی اسلام میں بعض اوقات حرام ہے، بعض اوقات حرام نہیں تو بدترین چیز ضرور. اب اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جان بوجھ کے وہی کام کرو، اللہ پہ بھروسہ کریں کہ نہیں میرا پروردگار ان سب چیزوں سے بلند ہے، وہ چاہے تو پوری تقدیر پلٹ سکتی ہے اور وہ کام ضرور کر لو. تو یہ 5 مستحب کفارے بھی ہماری شریعت میں بتائے گئے. اب ایک آخری مسئلہ آتا ہے باپ کی قضا نماز کا، جو بڑا اہم مسئلہ ہے بعض وجوہات سے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو آج نہیں بیان کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہمارا عنوان بنے گا. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً غلام حسین کے ایصال ثواب کے. خداوندہ شہدائے کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو عالم علیین میں جوار معصومین سے ملاق فرما، اور خداوندہ سیرت رسول اور مقصد رسول کے عملی مشاہدے کے لیے وارث محمد و آل محمد امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم